بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس او لیول 3 آج کے سبق میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کچھ ایسے لوگوں کو منتخب فرمایا جو لوگوں کے اندر جو گندی اور بری خصلتیں تھیں، بری عادات تھیں، ان بری خصلتوں کو، ان بری عادتوں کو لوگوں سے نکالنے کا کام سر انجام دیا۔ اللہ رب العزت کا حکم، اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ایسے لوگوں کو نبی کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو پیغمبر کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء، بہت سارے رسول، نبی اس دنیا میں بھیجے جو اللہ رب العزت کا حکم، پیغام لوگوں تک پہنچاتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم اور یہ پیغام ملا ہے، اس حکم کی تعمیل کریں، اس پیغام کو مان کر چلیں تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پس پش ڈالو گے، نفس اور شیطان کی پیروی کرو گے، یعنی اپنی من چاہی زندگی گزارو گے، تو ناکام اور نامراد ہو گے۔ اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، ہمارے امتحان کی جگہ ہے، اس میں ہم اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ہم وہی کریں گے جس کا ہمارے خالق کی طرف سے، ہمارے مالک کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے۔ جو اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے انہیں نبی کہتے ہیں، یا پھر رسول کا نام لے لیں، یا پھر نبی کا پیغمبر کا نام لے لیں۔ پیغمبر، رسول اور نبی ایک ہی تینوں چیزیں، یہ تینوں لوگ ایک ہی کام سر انجام دیتے تھے۔ نبی کہہ کر رسول بھی مراد لے سکتے ہیں، رسول کہہ کر پیغمبر بھی مراد لے سکتے ہیں۔ انہی پیغام رساں بندوں میں سے، انہی اللہ کا حکم پہنچانے والوں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ نوح علیہ السلام اوپر لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، آج کے سبق ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا سبق ہے، آج ہم اسی سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ چلیں آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں، انہی میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک، بلکہ بہت سالوں تک، تقریباً بہت سالوں سے مراد ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے متعلق اگر پڑھیں تو روایات اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً اس دنیا میں 950 سال تک رہے، 950 سال تک لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے بہبود کے لیے، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچتے رہیں، یہ کام کرتے رہے۔ یہ نبیوں والا کام تھا، انبیاء والا کام تھا۔ اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے رہے، کتنے سالوں تک؟ تقریباً 950 سال تک۔ لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا، باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ کچھ ہی لوگوں سے مراد روایت میں آتا ہے 40-50 یا پھر 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مان کر ان کی بات کو قبول کیا اور اس چیز کی گواہی دے کہ آپ واقعی برحق نبی ہیں، اللہ کے پیغام رساں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔
کتنے لوگ تھے؟ 40، 50 یا پھر 80۔ جب نوح علیہ السلام نے کئی سالوں تک دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا تو لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کرنے، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ جو ان کے متبعین تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے رفقا تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ جو اللہ رب العزت اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں تھے، ان لوگوں جب وہ لوگ انہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، تمسخر اڑاتے، طعن و تشنیع کرتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ تو یہاں تو دور دور تک کوئی نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، یہ کشتی مٹی میں چلاؤ گے کیا؟ ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی، جب وہ مذاق اڑاتے، کسی قسم کا انہیں کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں پرندوں کو ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ جتنے جانور تھے اور جتنے پرندے تھے، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور تمام پرندوں کا ایک ایک جوڑا انہوں نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ایسا ہی کیا جیسے اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں، مثال کے طور پر کچھ جانوروں کا نام لیتے ہیں، ہرن ہو گیا، ہرنی ہو گئی، یہ جوڑا ہو گیا، ایک گائے ہو گیا، بیل ہو گیا، گائے ہو گئی، بیل ہو گیا، یہ ایک جوڑا ہو گیا، گھوڑا اور گھوڑی یہ ایک جوڑا ہو گیا، اونٹ اونٹنی یہ ایک جوڑا ہو گیا۔ انہیں کیا کر لیا؟ کشتی میں سوار کر لیا، اس لیے کہ بقیہ ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا تھا، بقیہ تمام جانداروں نے مر جانا تھا، تمام پرندوں نے مر جانا تھا، تمام انسانوں نے جتنے بھی زمین پر موجود تھے، جاندار، جانور، پرندے، چرند پرند، ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا تھا، فنا ہو جانا تھا۔ صرف انہی لوگوں نے، انہی جانوروں اور پرندوں نے، انہی جانداروں نے محفوظ رہنا تھا، انہی کی بقا تھی، انہی کی زندگی محفوظ تھی جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، یا پھر ان لوگوں نے جو وقت کے نبی کی بات کو مان کر نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھ ہو گئے تھے اور لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ صرف انہی لوگوں نے محفوظ رہنا تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں تم بھی سوار ہو جاؤ۔ لوگ سوار ہو گئے، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے نبی کی بات کو جنہوں نے نہیں مانا، نبی کی بات کی تکذیب کی، وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا، وہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ ان کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے، تمسخر کرنے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی شخص ہو، چاہے نبی کا قریبی رشتہ دار ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، ہدایت صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ رب العزت چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ میرے بیٹے میری بات مان لو، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو، ورنہ نامراد و ناکام رہو گے۔ نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر بالآخر انہوں نے اسے بلایا، مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے بہت اصرار کیا کہ وہ اپنے والد کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کر لے، مان لے، تاکہ عذاب سے محفوظ رہے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اچانک جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے پر کسی قسم کی کوئی بات کارگر نہیں ہو رہی، کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ میرے ابا جان آپ میری فکر نہ کریں، جس عذاب سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، جس بارش سے، جس سیلاب سے، جس طوفان سے مجھے ڈرا رہے ہیں، میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، میں محفوظ رہوں گا۔ یہ دیکھیں بڑے بڑے اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اتنے اونچے اونچے درخت ہیں، اتنے اونچے اونچے گھر ہیں، تعمیرات ہیں، میں ان پر چڑھ جاؤں گا، اتنا تو پانی آ ہی نہیں سکتا، اتنا طوفان تو آ ہی نہیں سکتا، اتنی بارش تو آ ہی نہیں سکتی جو ان پہاڑوں کو بھی ڈبو دے، ان اونچے اونچی دیواروں کو، اونچے اونچے مکانات کو،
اونچے اونچے درختوں کو جو ڈبو دے، ایسا تو طوفان اور ایسی بارش نہیں آ سکتی، میں محفوظ رہوں گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر۔ ہر شخص کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی کہ کسی طرح میں محفوظ ہو جاؤں، اس لیے کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہم عذاب کی گرفت میں آ چکے ہیں، اب ہمارا بچنا ناممکن ہے۔ جس کا جو دور چل رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو محفوظ جگہ مل رہی تھی اسی محفوظ جگہ کی طرف وہ نقل مکانی کر رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، دیر اور اندھیر ہو چکی تھی۔ اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکانات بھی ڈوب گئے، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا، سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ محفوظ کون رہے؟ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی، اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے جنہوں نے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی تکذیب کی، احکامات الہیہ کی خلاف ورزی کی، وہ سارے کے سارے ناکام رہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس میں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 40 رات اور 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار رہے، کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ کئی دنوں تک بادلوں نے آسمان کو گھیرے رکھا، سورج نہیں نکلنا ہے۔ سورج جب اچانک دیکھا کہ بارش بھی رک گئی ہے، سورج بھی نظر آ گیا ہے، سورج بھی نکل آیا ہے، جتنے بھی کشتی میں سوار لوگ تھے، کشتی میں سوار لوگ جب اتنے دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، بہت خوش ہوئے۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اللہ رب العزت نے جو عذاب بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے قوم کو، نافرمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے جس عذاب کو نازل کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ ڈھل چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی کم ہونے لگا اور کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ اس پہاڑ کو جودی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر ٹکرائی تھی، جہاں جا لگی تھی، لوگ کشتی سے اترے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت نے جب انہیں عذاب سے محفوظ رکھا، انہیں ایک نئی زندگی ملی، تو جب وہ محفوظ مقام پر اترے ان کی جان میں جان آ گئی کہ اب ہم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے، شکر ادا کیا، اور جتنے بھی جاندار ان کے ساتھ تھے، پرندے تھے، جانور تھے، ان کو بھی باہر چھوڑ دیا، اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی کہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے اس وقت دنیا آباد ہوئی۔ اب نوح علیہ السلام جب اس زمین پر اس کی قوم نے پاؤں رکھا تو یوں اس طرح نئے سرے سے دنیا آباد ہوئی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو جد امجد بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو وقت کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکامات الہیہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، احکامات الہیہ کو پس پشت نہیں ڈالتا، نفس اور شیطان کی پیروی نہیں کرتا، نفس اور شیطان کی اقتداء نہیں کرتا، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو لوگ وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے، وقت کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی بات کو نہیں مانتے، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا عذاب جو کبھی نہ تھمنے والا ہے، جو نہ کبھی رکنے والا ہے۔ ایسی زندگی ہے اخروی زندگی، آخرت کی زندگی ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی، خوشی میں، غمی میں، راحت میں، سکون میں، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ تو ہمیں بھیجا کس لیے گیا ہے اس دنیا میں؟ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم
یہ اس دنیا میں جو ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اس میں ہم اپنی اخروی زندگی کی تیاری کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے، ہمارے لیے جو دین لے کر آئے، جو اسلام ہے، ان دین اور اسلام کی پیروی کریں، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق کو یہ سبق تھا ہمارا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی، اور آپ سے کہا تھا کہ اس سبق کو اپنی کاپی میں علیحدہ لکھیں، اس کی خوش خطی کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو، آپ کی خوش خطی اچھی ہو۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی مشقی سوالات حل کریں گے، آپ یہ کام کریں، اور اگلے سبق تک کے لیے، اگلی نشست تک کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔